ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، مگر بیع خیار میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2111۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں بیع کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں، لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بیع ہوئی اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا تو بیع اس وقت منعقد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر دونوں فریق بیع کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بیع سے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا تو بھی بیع لازم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2112۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر نے، کہ نبی کریم نے فرمایا کسی بھی خریدنے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بیع پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، البتہ وہ بیع جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2113۔ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبان نے بیان کیا، کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو خلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام نے، کہ نبی کریم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہوں بیع توڑ دینے کا اختیار ہے۔ حمام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار 3 مرتبہ لکھا ہوا پایا، بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بیع میں برکت ملتی ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کما لیں لیکن ان کی بیع میں برکت نہیں ہوگی۔ خان نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے ابو الطیاح نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حزام سے بحوالہ نبی کریم روایت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2114۔ حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر نے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں عمر کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا، اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا لیکن عمر اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے، وہ پھر آگے بڑھ جاتا، آخر نبی کریم نے عمر سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہ اونٹ دے دے، چنانچہ عمر نے رسول اللہ کو وہ اونٹ بیچ ڈالا، اور اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا عبداللہ بن عمر اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2115۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین عثمان کو اپنی وادی قرا کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی، پھر جب ہم نے بیع کر لی تو میں الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بیع فسخ نہ کر دیں، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بیع توڑنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس تبادلہ کے نتیجے میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں 3 دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینہ سے صرف 3 دن کے سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2116۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے،
اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ ایک شخص حبان بن منقذ نے نبی کریم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ اور فریب کا کام نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2117۔ ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے محمد بن سوکا نے، ان سے نافع بن جبیر بن موتم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھسایا جائے گا، جبکہ وہی ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکروں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2118۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے آمش نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2119۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم نے ایک مرتبہ بازار میں تھے کہ ایک شخص نے پکارا یا ابو القاسم، آپ نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہی تھی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا، یعنی ایک دوسرے شخص کو جو ابو القاسم ہی کنیت رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت تم اپنے لیے نہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2120۔